بدر کا ذکر ہے۔ اسلام میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے، جو فیصلہ کن جنگ تھی، جنگ بدر، یہ سن 2 ہجری میں ہوئی۔ پہلے اس کے پس منظر کو جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ 40 سال کے بعد جب آپ نبی بنائے گئے تو چونکہ آپ کو نبوت مکے میں ملی، مکہ میں اس کے بعد جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت ستایا گیا، بہت ساری تکلیفیں دی گئی۔ 13 سالہ دور، 40 سے 53 سال کی عمر تک آپ مکہ میں رہے۔ یہ جو 13 سالہ دور تھا یہ آپ پر بڑا مشکل گزرا ہے، آپ کو بہت تکلیفیں دی گئی، بہت ستایا گیا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ کے قتل کی سازش ہو چکی۔ پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کیجیے، تو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب آپ مدینہ پہنچے، کیونکہ مدینہ میں وہاں آپ کو امان مل گئی، آپ امن سے رہنے لگے، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو صحابہ ہجرت کیے تھے وہ بھی سکون سے رہے گا۔ یہ بات کفار مکہ کو کھلنے لگی کہ آخر جس شخص کو ہم نے اتنی تکلیفیں دی، اتنا ستایا، وہ مدینے میں جا کر امن سے کیسے ہے، سکون سے کیسے ہے۔ تو ابو جہل نے خط لکھا عبداللہ ابن ابی کے نام مدینہ میں کہ تمہارے پاس جو شخص ہے اس کو جو امن سے رہ رہا ہے اس کو ہمارے حوالے کرو، اس کو وہاں سے بھگاؤ، یہ وہ بہت ساری باتیں۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ، وہ مکہ گئے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم لوگ جو یہ کر رہے ہو، اگر تمہیں ہمارے سرداروں کی پناہ نہ ہوتی تو ہم تم کو واپس نہیں بھیجتے۔ تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا ابو جہل کہ تمہارے خلاف ہم جنگ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھی ان سے کہا کہ ہم بھی دیکھ لیں گے، یعنی ہم بھی اب چپ نہیں بیٹھنے والے ہیں، جتنا ہو چکا تو ہو چکا۔ تو یہ مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا، بڑا مہنگا تجارتی قافلہ تھا جس میں 1000 اونٹ تھے، اور ان لوگوں نے بڑا ساز و سامان کے ساتھ اس کو بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اب ان سے ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ آپ مسلمانوں کے لشکر کو لے کر نکلے، ادھر ابو سفیان اس قافلے کا سربراہ تھا، اس کو خبر لگ گئی، اس نے ایک قاصد کو بھیجا مکہ اور ابو جہل کو خبر کیا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ اپنا رخ موڑ لیجیے، آپ دوسرے راستے سے مکہ آئیے، ہم ادھر لشکر لے کر پہنچ رہے ہیں لڑائی کے۔ ابو جہل نے 1000 کے لشکر کو لے کر جنگ بدر، جہاں پر یہ بدر کا میدان ہے، وہاں پر وہ پہنچا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس نے جنگ لڑی۔ تو مسلمانوں نے کفار سے یہ جنگ لڑی، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 کی تھی اور کفار مکہ کی تعداد 1000 کی۔ اللہ نے ان کی نصرت کی مسلمانوں کی، اور مسلمان اس جنگ کو جیت گئے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 کو مسلمانوں نے قید کیا۔ وہ لوگ ساز و سامان کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے میدان جنگ چھوڑ کر، اور اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی کہ بے سر و سامان کچھ بھی نہیں، 313 کی تعداد 1000 پر بھاری آ گئی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ پھر مسلمانوں کو جو وہ مال غنیمت ملا، اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ میں بتایا کہ تقسیم کیسے کیا جائے گا۔ جنگ بدر کا واقعہ کو بھی ذکر کیا اور اس کے بعد بتایا کہ مال غنیمت جو ملے گا اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہی اسی سورہ کے بعد یہ سورہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ توبہ شروع۔ سورہ توبہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے، اس کے بعد یعنی کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ تبوک۔ اس میں کچھ صحابہ نہیں گئے تھے، بعد میں انہوں نے عذر پیش کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اسی کا ذکر ہے۔ اسی سورہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہجرت کرنے کا واقعہ بیان کیا، خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہجرت کی تھی اس کا واقعہ بھی اسی سورہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن پناہ لیے تھے۔ غار ثور میں وہاں پر ان کو تلاش کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے چند لوگ پہنچ چکے تھے، تو حضرت ابو بکر گھبرا گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا تھا وہ قرآن کریم کی آیت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یقیناً اللہ نے ان کو بچایا، وہ امن و امان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ سورہ توبہ میں 2-3 غزوات کا ذکر ہے، غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، 14000 تھی، تو صحابہ میں تھوڑا سا تکبر آ گیا کہ ہم 14000 ہیں، ہم تو ایسے ہی جیت جائیں گے۔ تو اللہ نے وہاں ان کو بتایا، اس جنگ میں اولاً مسلمانوں کو شکست ہوئی، پھر جیت گئے، اور پھر اللہ نے تنبیہ کی کہ اپنی طاقت پر کبھی اترانا نہیں چاہیے، فتح کامیابی دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ تم معمولی لشکر تھے 313 کے، تو ہم نے تمہیں فتح دی، اور یہاں تم 14000 کا لشکر تمہارا تھا تو تمہارے پاؤں اکھڑ چکے تھے، اس لیے اپنی طاقت پر کبھی مت اترانا، اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے مدد کرنا اور اللہ ہی کے ہاتھ میں فتح دینا۔ پھر غزوہ تبوک میں چند صحابہ نے اللہ کے نبی سے
عذر پیش کیا تھا کہ ہم نہیں جا سکتے. جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے, کیونکہ جو غزوہ تبوک کا جو جانے کا وقت تھا اس وقت مکہ میں بڑی سخت گرمی, مدینہ میں بڑی سخت گرمی پڑ رہی تھی, اور مسلمانوں کے کھجوروں کے باغات ایک دم تیار تھے, پھل پک چکا تھا, کیونکہ مسلمانوں کی جو کمائی تھی, جو غلہ تھا, وہ کھجور ہی تھا, اور ایسے حالات میں ان کو چھوڑ کر جانا بڑا مشکل تھا. لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا تو سارے لوگ گئے. کچھ منافقین تھے جو نہیں گئے, تو اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا, اور کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جن کے پاس واقعی عذر تھا. تو جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے تو وہ لوگ مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو ان لوگوں نے باندھ لیا. 7 صحابہ ایسے تھے, انہوں نے اللہ سے نبی سے کہا کہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے تب تک ہم اس پائے میں بندھے رہیں گے. تو اللہ کے نبی نے ان کو معاف کیا. 3 صحابی ایسے تھے جو وہاں موجود نہیں تھے, اللہ کے نبی نے ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا, ان کو ان کی بیویوں سے الگ کر دیا. 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی, پھر اللہ کے نبی نے ان کو معاف کیا. تو یہ ساری چیزیں اس میں چلی. پھر آگے جب 11واں پارہ شروع ہوا تو اس میں کیا نام ہے, ایک مسجد زرار کا ذکر آتا ہے. مشرکین مکہ جو تھے, جو منافقین کہہ لیجیے, منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی, اور اس میں اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اس میں آ کر نماز پڑھا دیجیے تاکہ برکت ہو جائے. اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا کہ یہ مسجد نہیں ہے, یہ بلکہ یہ سازش کا ایک اڈا ہے, یہاں پر آپ کے خلاف سازشیں ہوں گی, پلاننگیں ہوں گی. اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے, چند صحابہ کو حکم دیا جاؤ اس مسجد کو گرا دو. صحابہ گئے, اس مسجد کو گرا دیا. اس سے علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی جگہ پر مسجد ہونے کے باوجود بغیر کسی ضرورت کے کوئی مسجد تعمیر کی جائے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے. صرف حسد میں, آپسی عناد میں, دشمنی میں, آپسی تکبر میں اگر کوئی کسی جگہ پر بلا ضرورت مسجد تعمیر کر دی جائے جہاں پہلے سے مسجد موجود ہو تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر نہیں. علماء نے اسی مسئلے سے مسئلہ نکالا ہے کہ جب مسجد زرار کو اللہ کے نبی نے گرانے کا حکم دیا تو اسی طرح اس مسئلے سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. پھر آگے ایک اور مسجد کا ذکر ہے, مسجد قباء کا. جب اللہ کے نبی مسجد مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے قباء نامی جگہ پر قیام کیا تھا, وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی تھی, اس کا بھی ذکر ہے. پھر آگے اسی سورہ میں ایک دعا پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے, جو دعا علماء بزرگوں کا یہ وظیفہ ہے کہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے. جب انسان غم میں ہو, پریشان ہو تو اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے, اللہ رب العزت اس سے آسانی پیدا کرے گا. آج یہی خلاصہ وہ سورہ یونس شروع ہوئی تھی, اس کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں, انشاءاللہ کل اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.